بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو غسل، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے غسل واجب۔ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ واجب غسل جو مشہور ہیں وہ 7 ہیں، جن میں سے 3 مخصوص خواتین کے ہیں اور 4 غسل مشترک ہیں خواتین اور حضرات کے درمیان، اور 2 غسل ایسے ہیں کہ جو اکثر مراجع کی نظر میں واجب نہیں ہیں لیکن تاکید ہے، اور اکثر نے اس کو مستحب غسل کے عنوان سے کہا ہے، لیکن بہتر ہے کہ انہیں ترک نہ کیا جائے کیونکہ کچھ مراجع نے انہیں واجب بھی کہا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ 2 غسل بھی واجب ہیں، لہذا کیونکہ ہم احتیاط کے مطابق مسائل بیان کر رہے ہیں تو ان 2 غسلوں کو بھی انجام دیا جائے اور حد الامکان ترک نہ کیا جائے۔ خواتین کے 3 غسلوں کا ذکر انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں غسل جنابت کے بارے میں اور احکام جنابت کے بارے میں۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ یہ ہمارا لیکچر مخصوص ہے بالغ خواتین اور حضرات کے لیے، لہٰذا اس لیکچر میں سامنے بھی ٹیگ لگا ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے لیکچر سے پہلے بھی اس چیز کو مینشن کیا جائے گا کہ یہ لیکچر ہے مخصوص بالغ افراد کے لیے۔ اب اگر کوئی کیبل پہ اس کو لگائے یا آپ اگر فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوں تو جب اس کے ٹیگ کی جانب آپ توجہ دیں یا جب گفتگو شروع ہو جائے، لہٰذا پہلے ہم نے اس گفتگو کو رکھ دیا کہ جیسے یہ گفتگو شروع ہو تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس امر کی جانب کہ گو کہ یہ دین ہے، گو کہ یہ دینی موضوع ہے، لیکن ہر دینی موضوع ہر عمر کے افراد کے لیے نہیں ہے۔ یہ دینی موضوع ہے بلا شک اور اس کا جاننا واجب ہے، اور وہ افراد کہ جن کا تعلق ہے ان موضوعات سے ان پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانیں، اور اسی طریقے سے انہیں نہیں شرمانا چاہیے اس موضوع سے۔ اب گو کہ یہ دین ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس موضوع کو ہم بیان کریں 6-7 سال کی لڑکی کے سامنے، لڑکے کے سامنے، یا 8-10 سال کی لڑکی اور لڑکے کے سامنے۔ البتہ لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں اور بعض مسائل کی جانب ماؤں کی توجہ ہونی چاہیے، اور اپنی لڑکیوں کو مائیں بہت سارے امور کی جانب توجہ دلائیں اس سے پہلے کہ انہیں کوئی اور بتائے، یا اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو۔ تو واجب غسلوں میں جو پہلا واجب غسل ہے کہ جس کو توضیح المسائل میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے غسل جنابت، یعنی اگر کوئی مجرم ہو جائے تو اس پر لازم ہے ایک غسل انجام دے غسل جنابت کی نیت سے۔ جنابت کے کیا معنی ہیں اور کس طرح سے انسان جنابت میں مبتلا ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں سے بیان کیا جائے، اور پھر توجہ دلائیں کہ ممکن ہے کہ بعض کے لیے موضوع کچھ شرم کا سبب ہو، لہذا وہ خواتین و حضرات جو بالغ ہیں اور جنہیں ان موضوعات کی ضرورت ہے، خصوصاً شادی شدہ افراد یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، ان پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو جانیں، لیکن بچے سے قطعاً نہ سنیں، اور اسی طریقے سے اس کو کیبل پہ بھی اس طرح سے نہ چلایا جائے کہ بگاڑ کا سبب ہو۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہر دینی موضوع ہر جگہ اور ہر محفل میں اور ہر شخص کے سامنے بیان کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ بعض دینی موضوع بعض خاص عمر کے افراد کے لیے بگڑنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ غسل جنابت واجب ہوتا ہے 2 چیزوں سے، جن میں سے پہلی چیز ہے انٹرکورس، اور دوسری چیز ہے ایک خاص مادے کا خارج ہونا خواتین میں سے بھی اور مردوں میں سے بھی، اور اس مادے کو کہا جاتا ہے مادہ منویہ یعنی منی۔ اگر کوئی جنسی عمل انجام دیتا ہے، اور یہ جنسی عمل کس طرح سے کہ مکمل انٹرکورس ہو جائے، اور کم سے کم اس کی مقدار یہ ہے کہ جو اگلا حصہ ہے عضو تناسل کا اگر وہ داخل ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اب اگر یہ داخل ہو جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے تو دونوں صورتوں میں غسل جنابت واجب ہوگا۔ گو کہ جائز طریقے سے عمل جائز ہے لیکن غسل جنابت واجب ہوگا، اور ناجائز طریقے سے یہ عمل حرام ہے لیکن پھر بھی غسل جنابت واجب ہوگا۔ اب یہ مرد کا عضو تناسل داخل ہو چاہے خواتین میں یا معاذ اللہ مرد میں یا حیوان میں، تو جس کے
جس کا عضو تناسل ہے یعنی مرد، اس پہ بھی غسل جنابت واجب ہوگا، اور وہ خاتون یا وہ دوسرا مرد چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا دیوانہ ہو، بس جب وہ بالغ ہوگا شخص اس پہ غسل جنابت واجب ہوگا، اور اگر وہ دیوانہ تھا تو جب وہ عقل و شعور کی منزل پہ پہنچے گا، یعنی دوبارہ عقل اس میں، یعنی جب دوبارہ اسے عاقل کہا جائے گا تو اس پہ غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تو پہلا موضوع تھا انٹرکورس کے حوالے سے، اور دوسرا موضوع یا دوسری چیز کے جس کے ذریعے سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے وہ ہے مادہ منویہ کا، یعنی اسپرم کا، یا بالفاظ دیگر منی کا خارج ہونا۔ یہ منی کا خارج ہونا بھی سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو، اختیار سے ہو یا بے اختیاری کے عالم میں ہو، یعنی چاہتا ہو اس کو خارج کرنا یا نہ چاہتا ہو، جب بھی یہ مادہ خارج ہو گیا تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اب یہ مادہ مردوں میں سے بھی خارج ہو سکتا ہے، خواتین سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ مردوں سے خارج ہونے کی کچھ علامات ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ یہ مادہ جب خارج ہوگا تو ایک خاص لذت کے ساتھ خارج ہوگا، اسی طریقے سے فشار کے ساتھ یعنی ایک پریشر کے ساتھ خارج ہوگا، اور تیسری علامت یہ کہ خارج ہونے کے بعد اس کا جسم دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ جائے گا اور نرم ہو جائے گا۔ یہی تین علامات عام طور پر خواتین کے لیے بھی بیان کی جاتی ہیں، لیکن اگر خواتین میں یہ علامتیں نہ بھی پائی جائیں اور ایک مادہ خارج ہو شہوت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ، تو اس مادے کا بھی یہی حکم ہے، اور اسی طرح سے ان پر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہوں، لیکن اگر وہ بیمار ہے اور کوئی ایک شرط اس میں سے نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پہ بہت زیادہ شہوت نہیں ہوئی، یا یہ کہ فشار کے ساتھ اور اچھل کے مادہ نہیں نکلا، تو بھی کہا جائے گا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا۔ لیکن یہ واجب کب ہوگا؟ کہ جب جسم سے باہر نکل آئے۔ لیکن فقط اگر کسی کو شہوت ہو اور جسم سے باہر نہ نکلے تو اس پہ غسل جنابت واجب نہیں ہوگا۔ لہذا اگلا مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے جو توضیح المسائل میں بیان ہوا، کہ اگر یہ مادہ جسم کے اندر ہی حرکت کرے اور باہر نہ آیا ہو تو غسل جنابت واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مادہ خارج ہو گیا، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، تو ایسے شخص پہ غسل جنابت واجب ہو جائے گی۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی، کہ شرائط اگر دو پائی جاتی ہوں تو بھی کہا جائے گا، اگر دو شرائط پائی جاتی ہیں تو بھی اس کو مادہ منویہ ہی سمجھا جائے اور غسل جنابت کو انجام دیا جائے۔ خواتین کا کیا حکم ہے وہ بھی ہم نے توجہ دلائی کہ احتیاط یہی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ ایک خاص قسم کا مادہ خارج ہو تو خواتین بھی غسل جنابت انجام دیں۔ اگر کوئی غسل سے ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے اپنا غسل باطل کیا تو پھر نماز کے لیے غسل نہیں کر پاؤں گا اور وقت بھی داخل ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کے لیے احتیاط یہ ہے کہ وہ اپنے غسل کو باطل نہ کرے۔ یعنی اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اپنا غسل باطل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ پہلے نماز پڑھے۔ اب اگر احتیاط بیان کی جائے تو یہی ہے کہ اگر نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو اور کوئی شخص جانتا ہے کہ میرے پاس پانی کم ہے، اس وقت تو میں غسل سے ہوں، لیکن اس وقت اگر میں نے اپنا غسل باطل کر دیا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس پانی نہیں ہے اور مجھے نماز تیمم کر کے پڑھنی ہوگی، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے اور اسے ترک کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو جو تیمم اس کا ہوگا وہ صحیح ہوگا اور نماز بھی صحیح ہوگی، لیکن اس عمل کی جانب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس عمل کو انجام نہ دیا جائے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس پر اس قسم کا مادہ دیکھے اور یقین ہو جائے کہ یہ یہی مادہ منویہ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ جتنی نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ مادہ خارج ہونے کے بعد میں نے پڑھی ہیں، مثال کے طور پہ کل یہ کپڑا پہنا تھا صبح اور
رات کو کسی وقت یہ نجاست خارج ہوئی، اور اب اگر اس وقت کسی نے دیکھا ہے ظہر کے وقت، تو اگر اسے یقین ہے کہ یہ خارج ہوئی ہے نماز فجر سے پہلے، تو اس پر لازم ہے نماز فجر کو ادا کرے۔ یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ فرض کریں ایک شخص نے یہ لباس پہنا تھا دن میں کسی وقت، اور اسے یقین ہے کہ یہ مادہ دن میں خارج نہیں ہوا، پھر نماز فجر کے بعد یہ نہیں سویا، بس اسے یقین ہے کہ نماز فجر کے بعد بھی خارج نہیں ہوا، بس یہ خارج ہوا ہے رات کو کسی وقت، اور کیونکہ رات کو کسی وقت خارج ہوا ہے تو اس پر لازم ہے کہ فجر کی نماز کو یہ دوبارہ پڑھے، اور اسی طریقے سے اس وقت یہ ایک غسل جنابت انجام دے اور پھر نماز ظہر اور عصر کو پڑھے۔ اور اگر یہ مغرب کے بعد دیکھا ہے تو کہا جائے گا کہ فجر کی نماز بھی پڑھے، ظہر عصر کی نماز بھی پڑھے، اور اب مغرب عشاء کے لیے غسل کرے۔ یہ تھے مختصر سے مسائل کچھ غسل جنابت کے بارے میں، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ ان مسائل کو کھیل نہ سمجھا جائے، مذاق نہ سمجھا جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ بعض افراد خود ہماری اس ویڈیو کو مس یوز کریں اور اس طرح سے کہنے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں شائستہ نہیں ہیں یا یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ تو ہم یہاں پر پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ یہ دینی مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، اور یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہمارے ہی لیے بیان کیے۔ البتہ احتیاط یہی ہے کہ ہر مسئلے کو ہر عمر کے فرد کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔